اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج ہمیں یہ اعزاز حاصل ہے کہ آج ہمیں ٹائم دیا ہے رفیق حسین نیازی صاحب، جو کہ سابق ڈسٹرکٹ پبلک پروسیکیوٹر، اور آج ان سے گفتگو کریں گے۔ قانون کے حوالے سے ان کا ایک وسیع تجربہ ہے قانون میں، اور بطور پروسیکیوشن میں جب آپ موجود ہوتے ہیں اس ٹائم آپ کو بہت سارے کیسز آپ ان کو پروسیڈ کرتے ہیں، اور عدالت کے بعد پروسیکیوٹر کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ انہوں نے اسٹیٹ کو ڈیفینڈ کرنا ہوتا ہے۔ اور اسی طرح سے آج ان سے گفتگو کریں گے قانون کے حوالے سے، اور ان کا جو وسیع تجربہ ہے اس سے فائدہ اٹھانے کی بھرپور کوشش کریں گے۔ نیازی صاحب، سب سے پہلے میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ نے قانون کی تعلیم کب حاصل کی اور آپ کب پریکٹس میں آئے؟ جناب، میں آپ کا اس سوال کا جواب دینے سے انتہائی مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے جو ہے آج موقع دیا۔ میری شروع سے یہی کوشش رہی ہے کہ میں جو اپنا ایکسپیرینس ہے ایز اے پبلک پراسیکیوٹر اور ایز اے کرمنل لا، جناب جو ہے جی کہ جو میں نے جو ایز اے پبلک پراسیکیوٹر جو ہے جی کہ میں نے جو ایکسپیرینس حاصل کیا ہے اس کو ٹرانسمٹ کر سکوں، تو میں آپ کا انتہائی مشکور ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کو جزائے خیر دے جی۔ تو سب سے پہلے میں گزارش کروں گا کہ میں نے گریجویشن ڈگری کالج میاں سے کی۔ اس کے بعد جو ہے جی میں نے لا میں داخلہ لیا، گیلانی لا کالج ملتان میں، اور وہاں سے میں نے 1977 میں جو ہے LLB کیا، اور فروری 1997 میں بطور وکیل جو ہے جی کہ میں نے پریکٹس شروع کی ڈسٹرکٹ میاں والی میں، اور تقریباً 6 سال پریکٹس کرنے کے بعد میں نے بطور ڈپٹی ڈسٹرکٹ اٹارنی تھرو پبلک سروس کمیشن پنجاب، اور اس کے بعد میری سب سے پہلی پوسٹنگ جو ہے یہاں راولپنڈی میں تھی، اور یہاں پہ میں نے تقریباً کچھ 4 سال سرو کیا۔ تو وہاں اس وقت جو ہے جتنے جو آپ کے جو کرمنل لائر ہیں راولپنڈی بار کے، ان کے ساتھ مجھے کام کرنے کا موقع ملا اور ان سے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا، جن میں سے جناب شیخ ظفر اقبال، علی اللہ، خواجہ احمد اقبال، آغا عزیز صاحب، سردار اسحاق صاحب، ملک محمد رفیق صاحب، ہے کہ میں نے ان کے ساتھ جو ہے کام کیا اور ان سے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا۔ اور میں یہ بات بھی جو ہے جی کہ پنڈی بار کے لیے یہ میرا اعزاز ہے کہ ایز اے پبلک پراسیکیوٹر جو ہے جی میں یہاں سے جو ہے جی ایک فل پبلک پراسیکیوٹر اور کرمنل لا کی جو ہے جی کہ ایکسپیرینس حاصل کر کے میں یہاں سے نکلا، اور اس کے بعد جو ہے میرا 1998 میں بکھر میں تبادلہ ہو گیا۔ وہاں پہ میں نے تقریباً 1 سال جو ہے وہاں پہ رہا، اور اس کے بعد پھر میاں والی میں میرا ٹرانسفر ہوا۔ وہاں پہ میں نے 3 سال پریکٹس کی۔ 3 سال پریکٹس کرنے کے بعد جو ہے جی پھر جو ہے میرا بکھر میں تبادلہ ہو گیا، اور وہاں پہ میں نے 8 سال جو ہے جی کہ وہاں پہ تعینات رہا۔ تو اس کے بعد پھر میرا جو ہے پنڈی میں 2000 میں جناب تبادلہ ہوا، اور یہاں پہ میں نے 2004 تک رہا۔ اس کے بعد میرا ٹرانسفر ہوا بطور ڈسٹرکٹ پبلک پراسیکیوٹر اٹک، اور وہیں پہ جناب جولائی 2011 میں میری وہاں پہ ریٹائرمنٹ ہو گئی۔ پھر میں نے پریکٹس شروع کی میاں والی میں پریکٹس شروع کرنے کو تقریباً وہاں پہ 6 سال میں نے پریکٹس کی۔ اس کے بعد پھر جو ہے جی کہ 2017 میں دوبارہ یہاں پہ راولپنڈی بار میں جو ہے شفٹ ہوا، اور یہاں پہ بطور کرمنل لائر اب تک جو ہے جی پریکٹس کر رہا ہوں۔ نیازی صاحب، آپ ہماری یہ رہنمائی فرمائیں کہ فوجداری ٹرائل کے حوالے سے فوجداری ٹرائل کب سٹارٹ ہوتا ہے، اس کی بنیاد کیا ہوتی ہے، اس کے مراحل کون کون سے ہوتے ہیں،
اور کون سی چیزیں ہیں کہ جو فوجداری ٹرائل میں دونوں سائڈز کے وکیل کو مد نظر رکھنی چاہیے؟ آپ اس حوالے سے اختصار کے ساتھ بتائیں۔ جی، کہ میری یہ کوشش رہی ہے کہ جتنے بھی جو کریمنل لائر جو ہے جی کہ جونیئر لائر جو کہ ان کو ہے کہ وہ جو ہے ایز اے کریمنل لا جو ہے جی کہ ایز اے کریمنل پریکٹس کرنا چاہتے ہیں، تو یہ میری کوشش رہی ہے۔ اور آج آپ نے مجھے انتہائی خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ آپ مجھے موقع دیا کہ میں اپنا نالج جو ہے جی کہ ان وکلاء جو کریمنل پریکٹس کرنا چاہتے ہیں ان کو اپنا نالج ٹرانسمٹ کر سکوں جی۔ تو سب سے پہلی بات جو آپ نے جناب فرمائی ہے اور جو سوال آپ نے جناب جو ہے جی کہ پوچھا ہے کہ جو ہے ایز اے کریمنل لائر جو ہے جی کریمنل جو ہے جی کہ ٹرائل کہاں سے شروع ہوتا ہے۔ کریمنل ٹرائل کی آپ جو ہے جی کہ دو جو ہے جی کہ اس کی جو ہے جی کائنڈ ہیں اور اس میں دو حصوں میں تقسیم کر ہوتے ہیں۔ ایک جو ہے کہ کریمنل جو ہے جی کہ ٹرائل ہوتا ہے مجسٹریٹ ٹرائل، اور دوسرا ہے جناب سیشن ٹرائل جی۔ بنیادی بات یہ ہے کہ کریمنل ٹرائل اس وقت کریمنل ٹرائل کی پھر آپ جو ہے جی کہ دو قسمیں جو ہے جی کر سکتے ہیں جی۔ ایک نان کاگنیزیبل افینسز میں جس میں جو ہے کہ پولیس جو ہے جی کلندر، جس کو آپ کلندر کہتے ہیں، وہ بناتی ہے، اور دوسرا جی کاگنیزیبل افینس جس میں جو ہے کہ ایف آئی آر درج ہوتی ہے، پولیس اس کی انویسٹیگیشن کرتی ہے۔ ایف آئی آر جو ہے جی کہ انڈر سیکشن 154 جو ہے جی کہ کریمنل افینسز کی دو قسمیں ہیں جی۔ ایک ہے کاگنیزیبل افینسز اور نان کاگنیزیبل افینسز۔ کاگنیزیبل افینسز وہ ہوتے ہیں جس میں پولیس جو ہے ود وارنٹ جو ہے جی کسی ملزم کو گرفتار کر سکتی ہے، اور کریمنل ٹرائل کے لیے جو ہے کاگنیزیبل افینس میں انڈر سیکشن 154 ضابطہ فوجداری کے تحت جو ہے جی کہ ایف آئی آر درج ہوتی ہے، اور اس درج ہونے کے بعد جو ہے پولیس جو ہے جی کہ انویسٹیگیٹ کرتی ہے، اسٹیٹ سے جو ہے جی کہ وہ اجازت لے۔ کاگنیزیبل افینسز جو ہے جی کہ کرمنل پروسیجر کوڈ میں 155 کے تحت جو ہے جی کہ بیان کیا گیا ہے، اور اگر پولیس آفیسر نان کاگنیزیبل افینس میں کسی مجرم کو گرفتار کرنا چاہتی ہے تو انڈر سیکشن 55 سب سیکشن 2 کے تحت وہ مجسٹریٹ سے اجازت لیتا ہے، اور پھر جو ہے وہ اس مجرم کو گرفتار کر سکتا ہے جی۔ 154 کی جو 154 کے سمپلی میں آپ کو گزارش کر دوں کہ 154 اور کا جو نیچرل ریزلٹ ہوتا ہے انویسٹیگیشن کا وہ 173 کے تحت ہے جی۔ 173 کے تحت جو ہے جی پولیس چالان بناتی ہے، اور یہ جو جتنے بھی انٹرویننگ سیکشن ہیں یہ جو ہے جی کہ پولیس کو ایتھورائز کرتے ہیں کہ وہ انویسٹیگیٹ کرے، اور اس میں مختلف 154 سے لے کے 173 تک جو ہے جی انٹرویننگ سیکشن ہیں، یہ سب جو ہے جی کہ انویسٹیگیشن کے زمرے میں آتے ہیں اور پولیس کو ایتھورائز کرتے ہیں۔ نئے صاحب، آپ ہماری یہ رہنمائی فرمائیں کہ اکثر یہ سننے میں آتا ہے کہ انویسٹیگیشن اور انکوائری، کبھی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے اور کبھی انکوائری ہو رہی ہے، تو آپ ہماری یہ رہنمائی فرمائیں کہ واٹ از ڈفرینس بٹوین انکوائری اینڈ انویسٹیگیشن، یعنی انویسٹیگیشن کون کر سکتا ہے اور انکوائری کی جو کون کر سکتا ہے، اس کی سٹیجز کیا کیا ہوتی ہیں؟ انویسٹیگیشن ہمیشہ جو ہے جی کہ سی آر پی کے ساتھ ہوتی ہے، اور میں نے آپ کو گزارش کر دی کہ صرف اور صرف پولیس آفیسر ہی جو ہے جی انویسٹیگیٹ کر سکتا ہے، اور اسی جو ہے انڈر سیکشن 150 اسی افینس کی کر سکتے ہیں جو کاگنیزیبل افینسز ہیں۔ نان کاگنیزیبل افینسز میں بھی مجسٹریٹ سے اجازت لینے کے بعد پولیس آفیسر جو ہے جی کہ وہ ایتھورائز ہو جاتا ہے کہ وہ نان کاگنیزیبل افینس کی بھی جی، جبکہ انکوائری جو ہے دیٹ از این ایگزیکٹو آرڈر، اور وہ انکوائری ایکٹ کے تحت ہوتی ہے جی۔
انکوائری اور جناب انویسٹیگیشن میں بہت زیادہ فرق ہے. جو ہے انکوائری کے لیے ضروری ہے کہ انکوائری ایکٹ کے تحت جو ہے جی کہ صوبائی گورنمنٹ یا فیڈرل گورنمنٹ سے جو ہے جی کو کسی آفیسر کو اطرائز کرے، اور ضروری نہیں ہے کہ وہ جو ہے کہ پولیس آفیسر ہو. پولیس آفیسر کے علاوہ بھی صوبائی گورنمنٹ یا فیڈرل گورنمنٹ انکوائری ایکٹ کے تحت کسی شخص کو بھی کسی بھی معاملہ میں انکوائری کرنے کے لیے اطرائز کر سکتی ہے. نیاز صاحب ہماری یہ رہنمائی فرمائیں کہ جب ایک ٹرائل سٹارٹ ہوتا ہے، ایف آئی آر درج ہوتی ہے، اور پھر اس طرح سے باقی جو بیل ہو ہے اور اس کے علاوہ چالان، سب سے امپورٹنٹ فوجداری ٹرائل کے اندر وہ کون سی ایسی سٹیج ہے، وہ کون سے ایسے موڈز ہیں جو کہ جن کا خیال رکھنا چاہیے ایک پروفیشنل وکیل کو، اور سب سے امپورٹنٹ بات کیا ہے فوجداری ٹرائل میں کہ ان باتوں کو یا اس سٹیپ کا لازمی ہر صورت میں خیال رکھا جائے فوجداری ٹرائل میں؟ فوجداری ٹرائل میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ پولیس کو جو ہے جی کہ وہ خیال رکھنا چاہیے کہ وہ جو ٹیکنیکلٹیز ہیں، اصل میں یہ جو ہمارا لا ہے، جو کرمنل پروسیجر کوڈ ہے یا ایویڈنس ایکٹ ہے، اس کے علاوہ پولیس رولز ہیں 1934 یا کرمنل کوڈ پریکٹس پروسیجر ہائی کورٹ رولز اینڈ آرڈر والیوم 3 ہے. اس کے ساتھ جو ہے جی پولیس کو اور عدالتوں کو خیال رکھنا چاہیے. اسی طریقے سے کہ ایک کرمنل لائر کو سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ اس کو یہ خیال رکھنا چاہیے، اور اس کو بنیادی بات یہ ہے کہ اس کو سب سے پہلے جو ہے جی کہ ایف آئی آر کی جو ہے ٹیکنیکلٹی اس کو جو مد نظر رکھنا چاہیے. میں گزارش کرتا ہوں کہ کرمنل ٹرائل میں ایک کرمنل جو ہے جی کہ لائر کے لیے سب سے بنیادی بات جو ہے وہ ہے جی کراس ایگزامن. اگر آپ کراس ایگزامینیشن پہ جناب آپ کو گرپ ہے، اور کراس ایگزامینیشن کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو ایویڈنس قانون شہادت کے جو متعلقہ سیکشن ہے اس پہ آپ کی جو ہے جی کہ کمانڈ ہونی چاہیے. اور کرمنل لائر جو ہے جی کہ وہی اچھا ہوتا ہے جس کو کراس ایگزامن میں جو ہے جی کہ وہ ملکہ حاصل ہو، اس میں ایکسپیرینس ہو کہ کون سا سوال میں نے کرنا ہے. اس میں دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ کون سا سوال جو ہے جی کہ کرنا ہے اور کون سا نہیں. اب کراس ایگزامینیشن کی جو ہے جی کہ دو قسمیں ہیں جی. ایک سب سے پہلی قسم ہے جی کہ کویسچن کراس ایگزامینیشن، اور دوسری ہے سجیسٹیو. کویسچن کراس ایگزامینیشن میں آپ جو ہے جی کہ وہ جو پی ڈبلیوز ہوتے ہیں ان کے درمیان جو ہے جب آپ کراس ایگزامن کرتے ہیں تو یہ کوشش کرتے ہیں کہ میکسیمم جو ہے جی کہ ڈسکریپنسیز جو ہے جی کہ وہ کریٹ کر سکیں جی. جبکہ سجیسٹیو کراس ایگزامینیشن میں آپ کو یہ اپنا کیس پوٹ کرنا پڑتا ہے کہ آپ کا موقف کیا ہے جی. کہ اگر آپ بے گناہ ہیں تو آپ جو ہے جی کہ کیس کو باقاعدہ جو ہے کہ اس حوالے سے اسی سے جو ہے جی کہ سجیشن دیں گے، اور سجیسٹ کریں گے گواہ کو کہ جو وہ بیان کر رہا ہے ایسے نہیں ہے، بلکہ جو سجیشن ہے آپ کی اس کے ذریعے آپ کیس جو ہے جی کہ وہ گواہ پہ پٹ کریں گے. نیاز صاحب آپ ہماری یہ بھی رہنمائی فرمائیں کہ یہ بھی امپریشن ہے وکلاء کے اندر، جنرل پبلک کے اندر بھی، کہ جو ایف آئی آرز کا اندراج کیا جاتا ہے پولیس کی طرف سے، جب ایف آئی آرز کا اندراج ہوتا ہے تو زیادہ تر ایف آئی آرز جو ہیں وہ اس کی بہت زیادہ پرسنٹیج 90% سے بھی زیادہ پرسنٹیج جو ہے وہ ایف آئی آرز فورجڈ ہوتی ہیں، کنکوکٹڈ ہوتی ہیں، ان کو ملی بھگت کے ساتھ درج کیا جاتا ہے،
اور جب ایف آئی آر، جب ایک کرمنل ٹرائل کی بنیاد ہی ایک جھوٹ پہ مبنی ہوگی اور جو اس میں ملزمان ہیں ان کی تعداد زیادہ لکھی جاتی ہے، یا جو ملزمان موجود نہیں تھے ان کو لکھا جاتا ہے، تو میرا آپ سے یہ کوشچن ہوگا کہ جب ایک چیز کا آغاز ہی غلط طریقے سے ہوا ہے، ایف آئی آر جب جعلی ہوں گی، فرضی ہوں گی اور کسی کی ایما پہ درج کی جائیں گی، تو پھر وہ جو اس کا فائدہ ملزمان کو سراسر ملے گا، آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ آپ نے بجا فرمایا، یہ بہت بڑا جو ہے جی کہ ایک جو ہے جی کہ ہمارا سوشل پرابلم بھی ہے، اور جو ہے جی کہ ایک لا کا بھی پرابلم ہے. لا میں بھی بہت بڑا فلاح ہے کہ عموماً جو ہے جی کہ ایف آئی آر جو ہے جی کہ وہ جو ہے جی کنکاکٹڈ ہوتی ہیں یا پیڈنگ کی جاتی ہے پولیس کی طرف سے. جی اس میں سب سے بنیادی بات رائے صاحب یہ ہے کہ اکارڈنگ ٹو آرٹیکل 5 جو ہے جی کہ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان، اس کے تحت جو ہے جی ہر شہری یہ جو ہے جی اس پہ بائنڈنگ ہے، یا ہم اس کے کہہ سکتے ہیں کہ وہ مکلف ہے، یا اس پہ وہ اس کو یہ ڈیوٹی ادا کرنی ہے کہ جو کچھ اس نے دیکھا ہے وہ جو ہے جی کہ وہ سامنے ہے. جی دوسری بات جو ہے، پولیس آفیسر ڈیورنگ انویسٹیگیشن انڈر سیکشن 160 CRPC ضابطہ فوجداری کے تحت جو ہے جی اس کو تھرائز کیا گیا ہے کہ وہ چاہے تو کسی آدمی کو بھی جو وہ سمجھتا ہے کہ پولیس یعنی بوقت وقوع اس سے واقف ہے، تو وہ اس کو باقاعدہ شامل تفتیش کر سکتا ہے. اور اس کو بدقسمتی یہ ہے کہ جو ہمارا سوشل جو ہے جی یہ جو ہے جی ایک سیٹ اپ جو ہے جی کہ اس میں جو اصل گواہ ہوتے ہیں وہ سامنے آنے سے گھبراتے ہیں. پھر یہ ہے کہ ان کی جو ہے جی کہ دشمنی کا خیال پیدا ہوتا ہے. جی میں اس کی آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ جب تک جو ہے جی کہ جتنے بھی جو ڈیولپ کنٹریز ہیں ان میں باقاعدہ یہ قانون ہے کہ کوئی شخص بھی اگر وقوع کے وقت موجود تھا اور وہ آئی وٹنس ہے تو وہ باؤنڈ ہوتا ہے کہ وہ اس کو بیان کرے. اب آپ یہ سن کے حیران ہوں گے، اور ہمارے جو وکلاء ہیں ان کو بھی یہ شاید ان کے علم نہیں ہوگا کہ اسلامی قانون کے ساتھ ایک قانون ہے عاقلہ. عاقلہ سے مراد یہ ہے کہ جس لوکیلٹی میں یا جس ایریا میں جرم ہوا ہے تو وہ جتنے بھی وہاں کے جو ہیں لوگ جنہوں نے وقوع دیکھا ہے وہ پابند ہیں اسلامی قانون کے تحت کہ وہ بتائیں کہ وقوع کیسے ہوا، ڈکیتی، چوری یا قتل جیسی کیسے ہوا، وہ مکلف ہیں. شیر شاہ عموماً جو ہے جی کہ یہ ہم سنتے ہیں کہ شیر شاہ سوری کے دور میں آج سے 500 سال پہلے جو ہے جی کہ اس نے جناب پورے راس کماری چٹاگانگ سے لے کے کابل تک جو ہے جی کہ امن و امان قائم کر دیا تھا. تو اس ضمن میں میری گزارش یہ ہے، اور آپ کو جو ہے جی کہ سن کے حیرانگی ہوگی کہ انہوں نے یہی عاقلہ کا قانون جو ہے کہ نافذ کیا تھا کہ جس علاقے یا جس ایریا میں بھی کوئی جرم ہوتا تھا تو وہاں کی جو آبادی ہوتی تھی یا وہاں پہ جو جتنے بھی لوگ ہوتے تھے وہ اس بات کے پابند ہوتے تھے کہ وہ باقاعدہ سامنے آئیں اور جرم کے مطابق اپنی شہادت جو ہے جی کہ وہ بیان کریں. نہیں صاحب، ایک اور فوجداری کے حوالے سے بہت زیادہ کچھ ٹرمز ہیں جن میں کنفیوژن پائی جاتی ہے. تھیفٹ، رابری اور ڈکیتی جو ہے، اس میں ہمارے
جو دیکھنے والے ہیں ان کی رہنمائی فرمائیں. تھیفٹ کا تو چلیں کلیئر ہے ایک حوالے سے, ڈکیتی اور جو رابری ہے اس میں کیا ڈفرینس ہیں, ان کی کیا کیا انگریڈینٹس ہیں, تھیفٹ کب ہوگا اور ڈکیتی کب ہوگی, اس حوالے سے ہماری رہنمائی فرمائیں. تھیفٹ تو سمپلی یہ ہے جناب جو ہے کہ اگر آپ بدنیتی سے کسی کی کوئی چیز جناب جو ہے کہ اپنی اس کی آؤٹ آف پوزیشن جو ہے کہ وہ اس کی مرضی کے بغیر اگر آپ لے لیتے ہیں تو دیٹ از کالڈ تھیفٹ. اس کے لیے جناب جو ہے کہ وہ 4 انگریڈینٹ ہیں کہ وداؤٹ جو ہے کہ کانسینٹ جی, آؤٹ آف پوزیشن جی, اور ریموول جی, اس کے قبضہ سے آپ ریموو کریں, اور اس کے پوزیشن سے. 4 چیزیں ہیں جی کہ کسی کے پوزیشن سے اس کی مرضی کے بغیر اگر آپ کوئی چیز ریموو کر لیتے ہیں with bad intention, dishonestly, that is called theft جی. رابری میں یہ ہے کہ رابری میں جو ہے کہ آپ مسلح ہو کے کسی کو جو ہے کہ جب آپ اسی تھیفٹ کو جب آپ مسلح ہو کے بائی فورس جو ہے کسی سے کوئی چیز چھینتے ہیں, دیٹ از کالڈ رابری جی. اور یہی رابری جو ہے جی اگر آپ دو سے زیادہ آدمی ہوتے ہیں, 3 سے لے کے 3 ہو جاتے ہیں, 4 ہو جاتے ہیں یا 5 ہو جاتے ہیں, تو دیٹ از کالڈ ڈیکویٹی جی. تو یہ ہے جناب ان کے درمیان جو ہے کہ بنیادی فرق کہ تھیفٹ جو ہے وہ تھیفٹ, رابری اور جو ہے کہ ڈیکویٹی. نہیں صاحب, آخری میرا سوال آپ سے یہ ہوگا کہ جب ایک کرمنل ٹرائل کا آغاز FIRs ہم پہلے بھی بات کی ہے, تو جب FIRs کا اندراج فوج جو ہوتا ہے اور کیسز ہوتے ہیں اس طرح سے ملزمان کو پھر فائدہ ہوتا ہے, تو آپ ہماری یہ رہنمائی فرمائیں کہ پولیس کا جو محکمہ ہے اس کو کس طرح سے بہتر بنایا جا سکتا ہے. جب پولیس اوریجنل FIR جو وقوع ہوا ہے اس کی جب تک درج نہیں کرے گی, پھر یہ بات کہی جاتی ہے کہ عدالتی سسٹم کے حوالے سے کہ یہ ٹرائل چلا اور ثابت نہیں ہو پایا یا شہادت نہیں آئی. تو اس کے حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جب تک پولیس کا محکمہ ٹھیک نہیں ہوگا اور جو کسی بھی جو کرمنل کیس کا آغاز ہے جب تک FIRs اور پولیس کا محکمہ اس حوالے سے کیوں نیگلیجنس کا مظاہرہ کرتا ہے؟ آپ نے انتہائی جو ہے کہ بنیادی جو ہے کہ وہ جو ہے چیز کی طرف سے توجہ دلائی. یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پولیس جو ہے کہ اپنی پروفیشنلزم سے جو ہے کافی طور پہ ہٹ چکی ہے جی. اس کی کئی وجوہات ہیں. سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ پولیس کو جو ہے کہ اتنی فیسلٹیز جو ہے کہ فیسیلیٹیٹ نہیں کیا گیا ہے جی. نمبر 2, اس کی جو ہے کہ پروفیشنلی جو ہے اس کو جو ہے کہ ٹرین نہیں کیا جاتا ہے جی. پھر اس کے علاوہ یہ ہے کہ پولیس میں جو ہے کہ جو ہے کہ پولیٹیکل انٹرفیئرنس بہت زیادہ ہے جی. کہ عموماً جو ہے کہ گورنمنٹ جو ہے گورنمنٹ جو حکومتیں ہوتی ہیں یا جو سیاسی لوگ ہوتے ہیں وہ اس میں انٹرفیئر کرتے ہیں. اپنے جو ہے کہ بندے جو ہے کہ ویسے چو لگواتے ہیں, اپنے بندے جو ہے کہ اپنے تھانوں میں تعینات کرواتے ہیں اور پھر سے ان سے جو ہے کہ وہ سیاسی فائدہ حاصل کرتے ہیں اور کئی کیس جو ہے کہ ان کو خراب کرتے ہیں جی. اسی طریقے سے جب جو ہے کیس جو جب عدالت میں آتا ہے تو عدالتیں عموماً جو ہے کہ وہ جو ہے کہ اتنی زیادہ پین نہیں لیتی ہیں اور بدقسمتی سے عدالتیں جو ہے کہ وہ ہمارے جو جج صاحبان ہیں وہ بھی جو ہے کہ کرمنل لا سے اتنے زیادہ واقفیت نہیں رکھتے. کئی فلاز جو ہے کہ وہ چھوڑ دیتے ہیں جو نتیجتاً جناب پولیس کی جو ہے کہ نااہلی کی وجہ سے یا غفلت کی وجہ سے جو ملزمان کو فائدہ پہنچتا ہے اور نتیجہ ملزمان کی بریت پہ منتج ہوتا ہے. بہت بہت شکریہ رفیق حسین نہائی صاحب, آج ہمارے مہمان تھے. انہوں نے اپنے تجربے کی روشنی میں
اور قانون کے حوالے سے ہماری رہنمائی فرمائی، اور کرمنل لا کے حوالے سے جو کمیاں ہیں، جو نیگلیجنس ہیں، اس کے حوالے سے بات کی، اور ٹرائل کے حوالے سے بات کی. اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ جو ایفرٹ ہے اس حوالے سے آپ ہماری پسند آئے گی. آپ سے یہی گزارش ہے کہ میرے چینل کو آپ لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور ویڈیوز دیکھتے رہیں. اللہ حافظ.